وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن ہیں ان کو یاد کیا کرو۔ علماء محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دنوں سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ ابتدا ہے۔ تو پھر یہ وذکرہم بایام اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایام، وہ دن جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تقدیر بدلی ہو، مثلاً جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دن تھا، وہ اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ پھر اسی طریقے سے وہ دن جن قوموں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ اختلاف کیا اور ان کی نافرمانیاں کی اور گناہوں کی زندگی گزاری، قرآن حکیم فرقان مجید ان دنوں کو بیان کرتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے، جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے قوم فرعون کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کیا۔ قوم نمرود کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قوم ہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، مختلف قوم سمود کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو ان دنوں کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، فرمایا کہ جب ان دنوں کی تمہیں یاد آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں نہ دکھائے۔ اور جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اکرام ہوا، عطائیں ہوئی، تو پھر فرمایا کیا کیا کرو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے ان کا چرچا کیا کرو، ان کو بیان کیا کرو، اس پر خدا کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ احسان ہی 5 سے زائد درس میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آثار قیامت، علامات قیامت، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو دجال کے حوالے سے میں نے اس کی جو قرآن و حدیث کے اندر جو اس کی نشاندہی کی گئی ہے، جو علامات بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ تو چونکہ جمعے میں بھی وقت کم ہوتا ہے تو میں نے اس لیے طے کیا ہوا ہے کہ 25 منٹ کا ایک چیپٹر ہم اس کو بیان کر دیں گے، تاکہ ہر ایک کوئی کسی بھی ٹاپک پر بات کرنا چاہے تو وہ اس کو جب آپ ٹائپ کریں گے تو آپ مثلا امام مہدی کو کے حالات تلاش کرنا چاہیں تو آپ امام مہدی کو ٹائپ کریں گے تو وہ نکل آئیں گے، دجال کے متعلق معلومات چاہیں گے تو وہ آپ اس کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو وہ ٹاپک نکل آئے گا۔ آثار قیامت اور علامات قیامت کے اوپر آپ ٹائپ کریں گے سائن آف قیامہ تو اس کے اوپر وہ لیکچر نکل آئیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ امام مہدی پر ہے کہ جمعہ میں نے اپنی گفتگو کو جہاں پر ختم کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جب دجال کا فتنہ اور اس کا ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا اور دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر دجال کا ظلم نہ پہنچا ہو، اور جس طرح کی دجال کی اسٹریٹجی پہ آج دنیا کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر جب پوری دنیا ظلم جبر سے اور خون ریزی سے بھر جائے گی تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر میری اولاد میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا
اور حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ مہدی ہوگا، اور انہی کو امام مہدی کہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز امام مہدی کا جو حدیث کے اندر تعارف پیش کیا، آپ اندازہ لگائیں، میں جب امام مہدی پر میں نے مطالعہ شروع کیا، کتابیں نکالی، تو آپ یقین کریں گے آپ کو حیرت ہوگی، کم از کم بھی یعنی جو میرے مطالعے میں آئی ہیں وہ 50 سے زائد وہ احادیث ہیں جو ان کی پیدائش سے پہلے میرے مصطفیٰ نے ان کے فضائل بیان کر دیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام مہدی کی عظمت، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے خود میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا کہ میرا مہدی جب پیدا ہوگا تو اس کا نسب کیا ہوگا، میرا مہدی جب پیدا ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی، میرا مہدی جب پیدا ہوگا تو اس کا خاندان کیا ہوگا، مہدی جب پیدا ہوگا تو اس کی عمر کتنی ہوگی، اور اس عمر کے اندر مہدی سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہے وہ کام کیا ہوگا، اور پھر امام مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دور خلافت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے زمین پر نازل ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کرنا، پھر امام مہدی کے تمام جو لشکر جو تیار ہوں گے اور جو دنیا کفر اور جو اس وقت پورے ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی کی اس فوج کے اندر اتنی برکت پیدا کرے گا کہ اس امام مہدی کی فوج کے ساتھ جو تائید ہوگی، جو تعاون ہوگا اور جو ساتھ ہوگا، جو معیت ہوگی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آج آپ ان لشکروں کی کمان کریں اور آپ جو ہے وہ یہ پورے سلسلے کو سنبھالیں، تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ نے ہی کمان کرنی ہے، میری دعائیں اور میری تائید آپ کے ساتھ ہے، البتہ فتنہ دجال کو اللہ میرے ذریعے خاتمہ کرے گا۔ اور پھر اس کو انہوں نے پورا بیان کر دیا تقریباً، یعنی صحابہ اکرام کے دور کے بعد۔ اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جتنی بھی کتب سابقہ آئی ہیں، جیسے زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، اور اسی طریقے سے صحائف آسمانی جو دنیا سے اترے ہیں، تو ان کتابوں کے اندر جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں نبی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ زبور کے اندر بعض ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو خلفاء ہوں گے اس میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولائے کائنات ہیں، ان کے اسماء تک کے بعد روایات کے اندر آیا کہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کا تو زبور کے اندر یہ بھی ذکر ہوا کہ جب مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ ہوگا تو فرمایا کہ آخری نبی کا خلیفہ دوم ہوگا جو اس کو آزاد کرائے گا، اور حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا کر آ کر وہاں پر نماز ادا کی، مدینہ طیبہ سے چل کر آپ آئے اور سرکار دو علیہ وسلم پہلے خوشخبری دے گئے تھے۔ تو امام مہدی کی فضیلت، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ صرف اس بات سے آپ لگا لیں کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے وصال تک، کہ ان کا وصال کہاں ہوگا، ان کا جنازہ کون پڑھائے گا، یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اللہ کا یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے، تو نبی کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر نبی کے صحابہ کے مقامات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر اہل بیت اطہار جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے اور مصطفیٰ کریم کا قرب حاصل کیا اور حضور کے سامنے پرورش پائی ہے حسنین کریمین کی، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بنات رسول کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو میرے سامنے حدیث پاک ہے، یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 107 ہے، اور رقم الحدیث ہے 4285 نمبر حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی،
حضور نے فرمایا جو امام مہدی جب دنیا میں آئیں گے تو یہ میں تمہیں بتا دوں کہ مہدی و منی، مہدی کا تعلق مجھ سے ہوگا. کیا مطلب؟ میرے خون سے ہوگا، میری نسل سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا. یعنی یہ آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، پہلے مصطفیٰ کریم ان کا خاندانی پس منظر خود میرے مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں کہ المہدی و منی، حضور نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری اولاد سے ہوگا. اجل الجبہۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو بڑا روشن چہرہ عطا فرمایا. امام مہدی کو اللہ نے کیا کیا ہوگا؟ روشن چہرہ عطا فرمایا ہوگا، نورانی چہرہ عطا فرمایا ہوگا. اور اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین نے لکھا کہ امام مہدی یہ ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ اللہ ان کو چہرہ عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا کہ ان کی ناک اونچی ہوگی، بالکل سامنے کشادہ نظر آئے گی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، فرمایا میرے امام مہدی جو میری اولاد سے پیدا ہوں گے اور اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ انہیں خلافت عطا فرمائے گا، اور وہ دجال کے سامنے برسر پیکار ہوں گے، اور دجال کے ایک ایک ظلم کو دنیا کے اندر سے کس طرح مٹائیں گے، جس طرح کہ میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ روایات کے اندر آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر دجال کا ظلم نہ پہنچے. اور دجال نے جو ہے وہ لوگوں کو، پھر حضور نے فرمایا کہ ایسے فتنے برپا ہو جائیں گے کہ جو لوگ جن کے اندر ایمان موجود ہوگا وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ بکریاں لے کر، جن کے پاس جانور ہوں گے وہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے، ویرانوں کی طرف چلے جائیں گے، دریاؤں اور نہروں کے کنارے چلے جائیں گے. اور دجال اور دجالی فکر اور دجالی فوج جب ان تک پہنچے گی تو کہیں گے یار یہ تو کوئی بے ضرر لوگ ہیں اور یہ ویسے بکریاں چرا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ بکریوں کا بہانہ کر کے دجال کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں گے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہجرت کر کے دنیا میں اپنا مال و متاع، دولت، جو کچھ کمایا ہوا تھا سب کچھ چھوڑ کے مکہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں اس کا ظلم تو پہنچ جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حرمین طیبین میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے نہ دجال کا ظلم داخل ہو سکتا ہے. فرمایا حرمین طیبین کے راستوں کے اوپر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی دجال مدینہ طیبہ کی طرف آئے گا تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں داخلے کے 8 راستے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ اور ہر راستے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوں گے اور جو بھی صاحب ایمان آئے گا حضور علیہ السلام اسے اپنی آغوش میں لے لیں گے، وہ وہاں سے نکلے گا مدینہ طیبہ پہنچ جائے گا. اسی طریقے سے حرم خانہ کعبہ کے دروازے ہوں گے، اور وہاں جو لوگ ہجرت کر کے پہنچیں گے تو اہل ایمان کو وہاں پہ فرشتے اندر جانے دیں گے. کوئی بھی کافر، کوئی بھی جو نہ دجال اور نہ اس کی فوج وہاں پر داخل ہو سکے گی. حضور نے فرمایا کہ روئے زمین کے جو اولیاء اللہ ہوں گے، سرکار نے فرمایا یہ ہجرت کر کے مکہ حرم پاک میں پہنچ جائیں گے یا مدینہ پاک میں پہنچ جائیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کی فضیلت کو اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، فرمایا امام مہدی کے وجود سے اللہ تعالیٰ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر انصاف اور عدل نہیں پہنچے گا اور لوگوں کو امن نہیں پہنچے گا. خدا ان کے وجود سے جس طرح دنیا میں، اچھا کیوں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جس طرح قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے مہلت مانگی ہے کہ میں قیامت تک اس انسان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع ہو کر قیامت برپا نہیں ہوتی میں بھی اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھوں گا. میں بھی توبہ کے دروازے کو کیا کروں کھلا. اسی طریقے سے جتنی بھی ظالم قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین کے اوپر برابر موقع دیا ہے. خیر اور شر یہ بالکل آمنے سامنے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ دماغ دیا ہے. اللہ نے ہمیں فکر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے. اور اس دماغ سے کام لینے کی ضرورت کیا ہے
کہ جب انسان کو اللہ نے عقل دی اور عقل میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی اور بتا دیا کہ یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، تو اب انسان اگر اپنے دماغ سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد سے اگر انسان غلط فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسے حساب دینا ہوگا۔ اچھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی اگر مثلا اللہ، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، تو اس نے دنیا میں سارے ہی مسلمان پیدا کر دیے، تو اگر کوئی ان کے مقابلے میں ہوتا تو اسی طریقے سے جس طرح دجال کا ظلم و ستم پھیلے گا، پھر اس کے مقابلے میں امام مہدی آئیں گے اور جہاں جہاں تک اس کا ظلم پہنچا ہوگا وہاں تک دین پہنچائیں گے، وہاں تک شریعت پہنچائیں گے، وہاں تک پیغام قرآن پہنچائیں گے، وہاں تک پیغام مصطفیٰ پہنچائیں گے، وہاں کے لوگوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی دوران کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، دمشق کی مسجد کے اندر آپ کی ملاقات ہوگی، فجر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد کے مینارے کے اوپر امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ کیا کریں، نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں فرمائیں گے کہ نہیں، جو ہے وہ آپ نماز خود پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یاد کرو کہ وہ معاملہ، یاد کرو کہ وہ تم کتنے خوش قسمت ہوگے کہ جب جو ہے وہ امام مہدی آ کر تمہارے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے اور تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور امام تم میں سے ہو، اور وہ امام کون ہوگا؟ امام مہدی ہوں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ جس انداز سے نظام خلافت اور شریعت مصطفیٰ کو لے کر چل رہے ہیں، میری ساری کی ساری تائید آپ کے ساتھ ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خود بھی شریعت محمدی کے اوپر ہوں گے، ایک بات۔ دوسرا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا جائے گا تو جتنے بھی جو عیسائی ہوں گے، کرسچن ہوں گے اس دور کے، آج کل تو لوگوں کے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے نا، وہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ان کو پہچان لیں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان سے عہد کریں گے کہ جس دین پر آپ ہیں ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کون سا دین ہوگا؟ وہ دین محمدی ہوگا۔ وہ کون سی شریعت ہوگی؟ شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جب عیسائی سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے، اسی طریقے سے امام مہدی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی تائید اور ان کی معیت میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے، روئے زمین کے اہل ایمان بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت قیامت سے پہلے دو طاقتیں سامنے ہوں گی، اور اسی کو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آج کی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک تھرڈ ورلڈ وار ہوگا۔ یہ باقاعدہ آج کی کتابوں کے اندر اور آج کی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور یہ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے اوپر جو ہسٹری آف دا ورلڈ ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ مجھے قیامت سے پہلے ایک کیا ہوگا؟ تھرڈ ورلڈ وار ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر فیصلہ ہو جائے گا کیا تھرڈ ورلڈ وار کیا۔ اور حضور علیہ نبینا علیہ السلام اس کو تو یہ تھرڈ ورلڈ وار بولتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی جس کو غزوہ ہند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ملکوں کی تقسیم نہیں ہوگی، اس وقت ایک قرب قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ اس کو غزوہ، بعض علماء اور بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں خود اللہ کے رسول شریک ہوئے ہیں، تو پھر اس جنگ کو غزوہ ہند کا نام کیوں دیا گیا، غزوے کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کے ہمارے علماء نے تطبیق بیان کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے اندر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کی کمان کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس میں موجود ہوں گے، آپ کی تائید اس کے اندر موجود ہوگی، اور آخر فیصلہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگا کہ دجال ارض فلسطین کے اوپر، نبی پاک نے فرمایا کہ فلسطین کی زمین، یہ جو فلسطین
اور مسجد اقصی یہ ساری دنیا کی نگاہوں کا مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ارض مقدس ہے. اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پوری ارض مقدس جتنی ہے یہ فلسطین کی سرزمین، فرمایا کہ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم نے اس پوری ارض مقدس کے ارد گرد کیا ہے؟ برکتیں رکھی ہوئی ہیں، نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، انعامات رکھے ہوئے ہیں. اور حضور نے فرمایا یہی وہ سرزمین ہوگی جہاں پر محشر لگے گا، میدان حشر ہوگا. یہی وہ سرزمین ہوگی جہاں پر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میزان عدل لگے گا. یہی وہ سرزمین ہوگی یہاں پر حساب و کتاب ہوگا. تو آج جو فلسطینیوں کے اوپر، آج جو غزہ کے اوپر وہ جو لوگ اپنی غزہ کی اور ارض مقدس کو اپنے خون سے سینچ کر اس زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ جو ظالم ہوگا نا، جس نے ظلماً کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی بوڑھے کو، کسی بے گناہ کو قتل کیا ہوا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن جو مقتول ہوگا نا، جو قتل ہوا ہوگا، قاتل کا سر اور قاتل کے بازو لٹکتے ہوئے خون کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ بارے الہ اس ظالم سے تو پوچھیں کہ اس نے کس گناہ سے مجھے میرا خون بہایا تھا. فرمایا حضور نے فرماتے کہ اس وقت پھر کوئی کسی کے پاس جواب ہے نہیں ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امام مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے. اب روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہے یہ امام حسن مجتبی، امام علی مقام امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن ان کی اولاد میں سے ہوں گے اور مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ امام مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد احمد ہوگا. حضور نے فرمایا ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، ان کے جو والد ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا. اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ان کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام کے مطابق ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کے ذریعے قیامت تک کے لیے پھر شریعت مصطفیٰ کو زمین کے ہر کونے تک پہنچانا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کا تعارف پیش کیا کہ ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، اور مہدی ان کا لقب. اور ان کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ مہدی کا معنی ہے جو جس پر نظر کرتے خدا اس کو ہدایت یافتہ بنا دے. جس پر جو ان کے ساتھ مل گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی خدا نے اسے صاحب ہدایت بنا دیا. جس نے جو ہے وہ جو ان کے قافلے میں شامل ہوگا وہ ہدایت اور برکت والا ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو مہدی قرار دیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں مہدی قرار دیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد احمد ہوگا. اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہوں گے. یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود بھی امام مہدی کا مقام ایک صحابی کے برابر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. وہ صحابہ اکرام جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور ملا، صحبت ملی، وہ یہ صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے. تو اب اس سے ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو نبی پاک کے صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں سے ہمیں کیا کرے؟ محفوظ رکھے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، امام حسن کی اولاد ہوں گے، اور ان کا نام محمد احمد ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا کہ جو اس امت کو پیش آنے والی ہے، ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں کی پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص پیدا کرے گا جو زمین پر عدل و انصاف، اس سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا پہلے ظلم و جور سے بھر چکی تھی. یعنی جتنا دجال ظلم و ستم کر چکا ہوگا اور دجال کا ظلم و ستم جہاں تک پہنچ چکا ہوگا، حضور نے فرمایا اسی زمانے میں اللہ میری اولاد میں سے جب وہ امام مہدی کو پیدا کرے گا اور وہ وہاں تک عدل و انصاف کو پہنچائے گا. پھر سرکار نے فرمایا کہ آسمان سے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. یعنی امام مہدی کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایسی برکت پیدا فرمائے گا کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائیں نہ کر رہا ہو. کیوں؟ لوگ اپنے سامنے بے گناہوں کا خون بہتے ہوئے دیکھ چکے ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت پوری دنیا بے بسی کی تصویر بنی ہوئی، ننھے منھے فلسطینیوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے، 6 مہینے کے، 2 دن کے بچے اور بچیاں، ان کو جب ٹرکوں میں بھر کر نا اور ایک قبر کے اندر 2 3 4 5 100 لوگ، 15,000 ان دنوں کے اندر، ان 40-45 دنوں کے اندر 15,000 جو بے گناہ لوگوں کی لاشیں جن کو دفن کرنے کے لیے جب ہسپتال کے اوپر ان ظالموں نے بمباری کی ہے اور ہسپتال میں مریضوں کو جب اور 3 دن تک اس ہسپتال کا محاصرہ کر کے رکھا. اب جو ہسپتال کے اندر موجود لوگ تھے اب ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ ہسپتال کے برانڈے کے اندر، ہسپتال کے اندر، ہال کے اندر اجتماعی قبر کھود کے جو لوگ ہسپتال میں شہید ہوئے ان کو وہاں پر دفن کیا گیا. ایسا ظلم اور ایسا جبر جو آج کے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری وہ دجالی فکر ہے جس کو اپلائی کیا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا جس طرح شیطان موجود ہے اور قیامت تک اللہ نے اسے مہلت دی ہے، اور حضور نے فرمایا جس وقت اینڈ آف دا ورلڈ ہو جائے گا، سارے لوگ سور پھونکنے سے پہلے سب جب فوت ہو چکے ہوگی انسانیت، پھر فرشتوں پر موت طاری ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ ہن ذرا شیطان دا نمبر ہے، اس نے میرے کو مہلت لئی سی، اس دی مہلت اینڈ ہو گئی تو ہن اس دی روح قبض کر. اب چونکہ شیطان اسرائیل علیہ السلام کو پہچانتا ہوگا، ان کو دیکھ چکا ہوگا، تو روایات کے مطابق جیسے اسرائیل علیہ السلام اس کی طرف رخ کریں گے نا تو وہ زمین کے مشرق سے بھاگ کر مغرب میں چلا جائے گا، مغرب کی طرف رخ کریں گے وہاں سے بھاگ کر ادھر چلا جائے گا. پھر حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتے مقرر کرے گا جن کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہوں گے، آگ کے کوڑے ہوں. گرز کہتے ہیں کوڑے کو، جس نے سڑی زبانی لتر کہہ دینا چاہیے. یہ کہتے ہیں آگ کے لتر ہوں گے فرشتوں کے پاس، تو جس طرف شیطان بھاگ کے جائے گا تو آگے سے وہ اس کو کیا کریں گے؟ وہ آگ کے کوڑے ماریں گے تو پھر بھاگتا ہوا آئے گا. دوسری طرف جائے گا تو ادھر سے جب اس کو آگ کے کوڑے پڑیں گے تو بھاگے گا. تیسری طرف سے شیطان آئے گا تو فرمایا پھر ایک جگہ آ کر پھنس جائے گا. پھر اسرائیل علیہ السلام سے اس کی روح کو کیا کریں گے؟ قبض کریں گے. فرمایا شیطان کا بھی خاتمہ ہوگا. پھر جو ہے وہ فرمایا جتنے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، پہلے فرشتوں کا خاتمہ، جنتی فرشتوں کے اوپر موت آئے گی، پھر جو عرش والے فرشتے ہیں ان کی موت آئے گی، فرمایا جبریل پر بھی موت طاری ہو جائے گی. پھر آخر میں ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بچیں گے اینڈ آف دا ورلڈ سے پہلے تو اللہ ان سے فرمائے گا مت، مر جا. فرمایا ان کی بھی موت واقع ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ پھر جب کوئی بھی نہیں بچے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. پھر قیامت کے مناظر ہیں انشاءاللہ. یہ جو میں آخری درس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس میں پیش کروں گا کہ وقوع قیامت کی علامات کیا کیا ہوں گے. یعنی جس وقت قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے کیا ہوگا، اور پھر چونکہ آج میں اس طرف نکل گیا تو موضوع دوسری طرف نکل آئے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے رہنے والے حضرت امام مہدی کے عدل و انصاف اور ان کی محبت اور ان کی شفقت سے، کیونکہ ان کی محبت میں محبت رسول ہوگی، ان کی شفقت میں شفقت رسولی ہوگی، ان کی اداؤں میں ادائے رسول ہوگی، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اور بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کی کرنٹ جو ہے وہ اس وقت تائید اور دعا شامل ہوگی ان کے ساتھ. تو فرمایا زمین اور آسمان میں رہنے والے سب ان سے راضی ہو جائیں گے. آسمان اپنی تمام موسلا دار بارش برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. زمینوں سے پھر دوبارہ خزانے اور اللہ کی نعمتیں پیدا ہوں گی اور قید ساری ہر قسم کی دور ہو جائے گی. فرمایا کہ یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں کاش وہ یہ منظر اپنی آنکھوں نال دیکھ چکے ہوں. یعنی قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام
اور امام مہدی زمین کے اوپر ظلم کو ختم کر کے، دجالیت کو ختم کر کے، فتنے کو ختم کر کے اور کفر کو ختم کر کے پھر جس وقت امن قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، تو زمین کا بنا ہر حصہ ایک دنیا میں ایک جنت اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ فرمایا اس وقت لوگ آپس میں باتیں کریں گے، اللہ وہ فلسطین دے جڑے معصوم بچے اصل سامنے ظلم دا شکار ہو گئے، جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل سکتا تھا، کشمیر کے وہ بچے جو ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں، اور 70,000 اس وقت تک وہاں کشمیریوں کے قبرستان مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے جو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے گئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا بھر میں جو دجالی فکر اور دجالی ظلم و ستم کے ساتھ جو ہے وہ جو دنیا تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گئی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں نا، یہ جتنی بھی فلسطین کی زمین کو تباہ کر کے وہاں پر جو ہے وہ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور وہ لوگوں کی زمینیں جن کو قبضہ کیا جا رہا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ جب انصاف قائم ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم آج یہ منظر اور لوگ بھی دیکھ لیتے جو حضرت امام مہدی نے قائم کیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی برکت کے حال میں 7، 8 یا 9 سال امام مہدی زندہ رہیں گے۔ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ اس وقت ان کی عمر 40 سال کیا ہوگی؟ اور حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ وہ جس وقت دجال کا ظلم و ستم اپنے عروج پر ہو جائے گا، ہر جگہ پھیل جائے گا، تو امام مہدی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق آپ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں گے، اور مکہ میں آپ طواف کر رہے ہوں گے، اور روئے زمین کے جو اولیاء اللہ مکہ شریف میں پہنچے ہوں گے حرم میں، اور وہ حضور نے فرمایا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہاں سے امام مہدی کو اولیاء اللہ پہچان لیں گے۔ پھر وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی جو ہے وہ صورت میں امام مہدی ان سے کہیں گے کہ ابھی میں تمہیں بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا اسی دوران حضور نے فرمایا کہ غیب سے آواز آئے گی، اور آواز کیا آئے گی امام مہدی کے بارے میں؟ کہ ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض واسمعوا واتبعوا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر خلیفہ ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی بیعت کرو اور ان کی بات سنو۔ فرمایا جی جب غیب سے آواز آئے گی، فرمایا روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہوں گے، اہل ایمان موجود ہوں گے، جو جانور موجود ہوں گے، چرند موجود ہوں گے، پرند موجود ہوں گے، ہر ایک پہچان لے گا اور ہر ایک کے کان میں وہ آواز جائے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا۔ پھر لوگ کیا قافلوں کی طرف بڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ خراسان سے، خراسان یہ افغانستان، یہ ایران، یہ پاکستان، یہ سینٹرل ایشیا، یہ قازقستان، یہ پرشین سٹیٹس جتنی بھی ہیں، یہ سارا خراسان ہے۔ فرمایا یہاں سے ایک فوج آئے گی مجاہدین کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اس دور کے اندر روئے زمین کے اوپر جتنے تقریباً 58 اسلامی ممالک ہیں، ان 58 اسلامی ممالک کے اندر آپ افغانستان کو، پاکستان کو، انڈیا کو، اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش کو، اور اسی طریقے سے جتنی یہ پرشین سٹیٹس ہیں جیسے ایران، عراق اور بخارا اور سمرقند، اور یہ جتنی بھی پرشین سٹیٹ، اس علاقے کے جتنے بھی اجمی، یہ اجمی علاقہ کہلاتا ہے، اس ایریے کے جتنے بھی مسلمان ہیں آج کے دور کے اندر بھی، ان کی حیت، ان کی شکل، ان کا سراپا، ان کی داڑیاں، ان کی پگڑیاں، ان کا لباس آپ دیکھیں گے تو میری کوئی بھی غیر مسلم اگر دیکھے گا نا تو بغیر اندازے کے دیکھتے ہی کہہ دے گا یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ ان کی یہ پہاڑوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اور جو خراسان اور یہ جو پرشین سرزمین، عجم کی جو سرزمین ہے، سینٹرل ایشیا کی جو سرزمین ہے، یہ اتنی برکت والی سرزمین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو جس زمین کے حصے پر سب سے پہلا قدم اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا لگا وہ سری لنکا کے اندر تھا، وہ بھی ایشیا کی سرزمین ہے۔ یعنی یہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس کو حدیث کے اندر خراسان کے نام سے پکارا گیا ہے کہ علاقہ کیا بتایا گیا ہے؟
جس طرح کہ تقسیم سے پہلے یہ جو ہند کہلاتا تھا، اس کے بعد اس کے اندر جو یہ سینٹرل ایشیا بن گیا، اس میں چائنا الگ نکل گیا، پاکستان الگ نکل گیا، ہندوستان الگ نکل گیا، افغانستان الگ نکل گیا، روس الگ نکل گیا، یہ سارے کے سارے سینٹرل ایشیا یہ سارا ہند کہلاتا تھا، اور یہی علاقہ اسی کو حدیث کے مطابق خراسان کہا گیا۔ فرمایا کہ یہاں سے فوج اٹھے گی، یہاں سے مجاہدین اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے، سیاہ جھنڈے ہوں گے، ان کی سروں پہ دستاریں ہوں گی، ان کا روب ہوگا، اور وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اور وہ وہاں سے خراسان سے چلیں گے اور دمشق پہنچیں گے، ادھر سے امام مہدی پہنچیں گے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ساری فوجیں یہاں جمع ہوں گی، اور یہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی قیادت کے اندر قافلے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ ان تمام فوجوں کی قیادت آپ کریں۔ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے فرمائیں گے نہیں، میری ڈیوٹی ایک کوئی ہے، اور وہ ڈیوٹی یہی ہے کہ تسی باقی سارے ظالمان دا خاتمہ کرو، یہ دجال میرے ذمہ وچ ہے، جس نے سارے تو زیادہ ظلم کیتا یہ میرے ذمہ ہے۔ حضور نے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے جو ٹکراؤ ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ فلسطین میں ہوگا، ارض مقدس کے اندر ہوگا، اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو جو ہے وہ نسل و نابود کریں گے، اس کا کلا کامہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ یہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد آپ کے انتقال تک ٹوٹل 9 سال ملیں گے۔ کتنے؟ 9 سال، 49 ایئر عمر جب امام مہدی کی ہوگی، فرمایا امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا وصال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ پھر عیسیٰ نبینا علیہ السلام امام مہدی کے وصال کے بعد پھر یہ سارا کنٹرول عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے مطابق اس دنیا کے اوپر انصاف کرتے رہیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا وقت آئے گا، عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا نا، تو اس وقت جو آپ کی عمر مبارک تھی وہ 35 ایئر تھی۔ کتنی؟ 35 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اتارا گیا۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر شادی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ شادی کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی۔ پھر جو ہے وہ فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آپ کو گنبد خضرا کے اندر نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک، یہاں پر اس وقت 3 قبریں موجود ہیں، ایک قبر شریف نبی علیہ السلام کی، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر کی، ساتھ میں ان کے پہلو میں فاروق اعظم کی، اور اس حجرے مبارک کے اندر ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے۔ حضور نے فرمایا اس جگہ کے اوپر عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کے اوپر کوئی بھی ایمان والا نہیں بچے گا، سب دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر ایک اور کفر کا دور آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل سے کہ دیکھو کوئی ہے؟ فرمایا یا رب کریم، فرمایا کہ جب تک ایک بھی بندہ زمین پر کلمہ گو موجود ہوگا قیامت بپا نہیں ہوگی، اور جب سب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اعلان ہوگا کہ سور پھونکا جائے انشاءاللہ العزیز۔ قیامت سے پہلے حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ فرمایا جو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات ظاہر ہوں گے اور نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مکے میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ صفا۔ کیا نام ہے؟ کوہ صفا۔ اس پہاڑ کے بیچ سے اللہ تعالیٰ ایک جانور پیدا کرے گا۔ اس جانور کو قرآن نے دابۃ الارض کہا ہے۔ وہ جانور کیا ہوگا؟ وہ کیوں پیدا ہوگا؟ اس جانور کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی حیت کیا ہوگی؟ یہ انشاءاللہ میں جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج صرف اتنا آج امام مہدی کے حوالے سے کہ وہ جب پیدا ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کا چہرہ نورانی ہوگا، وہ سرکار کے مشابہ ہوں گے، حضور علیہ السلام کی صورت سے ان کی صورت ملتی جائے گی، ان کا وجود برکت والا ہوگا،
دجال نے جہاں جہاں بھی ظلم کیا ہوگا وہاں پر امام مہدی انصاف پہنچائیں گے، عدل پہنچائیں گے، وہاں پر دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کی فضیلت، ان کے مرتبے کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جتنے میں نے ان کی فضیلت اور عظمتیں بیان فرمائی ہیں، ابھی تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوئے. تو ان کی پیدائش سے پہلے اگر ان کے یہ تذکرے ہیں تو ان کی پیدائش کے بعد جو لوگ ان کا زمانہ پائیں گے ان کے وجود کی برکت کا کیا عالم ہوگا. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں یہ دنیا کفر جو ہے نا، ان سب کو ان چیزوں کا علم ہے. یہ جتنے نئے نئے طریقے، آج کل میڈیا کا دور ہے نا، آج یہ جو زیادہ تر آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ یہ وہ اپنی قوم کا کیا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، وہ فلمائز کر رہے ہیں، وہ انگلش فلمیں بنا رہے ہیں. اب مثلا یہ دعوت الارض کی جو پیش کی گئی ہے قرآن کریم میں، جو اس کی حیت اور صورت بیان کی ہے، حدیث میں بیان کی ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ بچوں کے انگلش کارٹون بنا کے اس کے اندر باقاعدہ اس کو بنا کر اس طرح کا جانور بنا رہے ہیں جو بولتا جا رہا ہے، وہ جناب کسی کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وہ جناب زندہ ہو رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو قرآن کریم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہ گگ اور مگگ، یاجوج اور ماجوج کا جب فتنہ زمین کے اوپر آئے گا ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، تو وہ باقاعدہ یہ اپنی فلموں کے اندر، اپنے ڈراموں کے اندر، اپنے کارٹونز کے اندر اس کو دکھا چکے ہیں. کیا وہ اپنے لوگوں کا ذہن تیار کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی جا چکی ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے. اس لیے میرے دوستو، جب بھی کوئی اس طرح کا ٹاپک میں لے کر آپ کی طرف آیا کروں تو یہ پوری محنت کرنی پڑتی ہے. میں تقریباً پورا 1 مہینہ ہو گیا مجھے کتابیں جمع کرتے ہوئے، حوالے جمع کرتے ہوئے، پھر ان کو یاد کر کے اسی ترتیب سے بیان کرتے ہوئے. تو آپ لوگوں نے تو صرف سننا ہے نا، اس لیے ان چیزوں کو ضائع نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی برکت ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. تو آج امام مہدی کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو ان کا پورا تعارف پیش کروں. آئندہ جو جمعہ ہوگا اس میں قیامت سے پہلے جو دابۃ الارض، زمین سے جو جانور پیدا ہوگا، جانور جو آپس میں باتیں کریں گے، بولیاں بولیں گے، لوگ ان کو باتیں کرتے ہوئے اس طرح سنیں گے جس طرح انسان سنتے ہیں. تو اس کیفیات پر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. پھر اس کے بعد میرا آخری لیکچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب قیامت برپا ہوگی اس کی علامات کیا ہوں گی، کیسے زمین شق ہوگی، کیسے لوگ باہر نکلیں گے، پھر یہ جو زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، ملک ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ کدھر جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں، یہ بہت بڑا نالج ہے. اس کو اگر آپ حاصل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.